یہ پارہ نمبر 29 ہے اور اس کے اندر 22 رکوع ہیں. سورہ ملک ہے, سورہ قلم ہے, سورہ حاقہ ہے, سورہ معارج ہے, سورہ نوح ہے, سورہ جن ہے, سورہ مزمل ہے, سورہ مدثر ہے, سورہ القیامہ ہے, سورہ دہر ہے, سورہ مرسلات ہے. یہ 11 صورتیں ہیں اور ہر صورت 2 رکوعوں پر مشتمل ہے. اور سورہ ملک کی خدمت میں چلتے ہیں. 30 آیات ہیں, رکوع 2 ہیں. یہ مکی صورت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ ملک روزانہ پڑھے یہ جھگڑا کرا کے بھی اس بندے کو قبر سے نجات دلا کر قبر سے بخشوا کے جنت میں داخل کرا کے چھوڑے گی. اس صورت کی تلاوت کیا کرو. اور میں نے ایک جگہ پر پڑھا ہے کہ سورہ ملک پڑھنے والے کا جسم قبر میں ہزاروں سال بھی گلتا نہیں ہے, سلامت رہتا ہے. میں نے کہا کبھار جائے یار, جب میں نے پڑھی اور پڑھی بھی میں نے ایسے بندے کی کتاب میں ہے جس نے مدینہ شریف مسجد نبی کے اندر بیٹھ کر کتاب لکھی ہے. میں نے کہا واہ بھی واہ, تم لوگ کہتے ہو نبی پاک کا یاد نہیں ہے اور کتاب میں لکھتے ہو جس نے سورۃ ملک روزانہ پڑھی اس کی لاش جو ہے نا وہ قبر میں ہزاروں سال بھی تر و تازہ رہتی ہے اور اس کا جسم گلتا نہیں ہے. میں نے کہا تم ایک سورت یاد کرنے والے, سورہ ملک یاد کرنے والے کی حیات اتنی زبردست ہے جس پر پورا قرآن نازل ہوا ہے, اس کی حیات کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جواب ذرا اس کے ساتھ دے دو جی. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, یا غوث. اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک, برکت والی وہ ذات ہے جس کے قبضے میں ملک ہے. جس کے قبضے میں ملک ہے وہ کون ہے؟ نہیں, وہ بولو برکت والا. کون ہے وہ؟ تبارک الذی. اس لفظ تبارک الذی نے بتا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی برکتوں پر یقین کر لے اللہ اس کے وجود میں بھی برکت ڈال دیتا ہے, اس کی جان میں بھی برکت ڈال دیتا ہے, مال میں بھی برکت ڈال دیتا ہے. اچھا جی, میں نے ایک بزرگوں کی تفسیر میں پڑھا کہ جو شخص سورۃ ملک کو اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ میرے پیسوں میں کمی نہ ہو. کئی لوگ کہتے سرکار کماتے بہت ہیں مگر پیسے میں برکت نہیں ہے. تو کہتے جس جگہ پر پیسے رکھو, پرس پہ, بٹوے میں, یا اپنی الماری میں, یا اپنے سیف میں, یا اپنے پرس میں, کسی جگہ جہاں پر پیسے آپ رکھتے ہو اپنے گھر میں, اس جگہ 30 دن لگاتار ایک بار سورۃ ملک پڑھ کر دم کرو, مگر بیچ میں بات نہیں کرنی کسی سے. یعنی اس طرح پڑھو کہ اول آخر درود ابراہیمی ایک بار پڑھو, بیچ میں ایک بار سورۃ ملک پڑھو اور اس جگہ پر دم کر دو. کہتے ہیں کہ اتنی برکت ہو جائے گی کہ اگر آپ نے دیکھا نہیں نا وہاں پر کتنے رکھے ہوئے ہیں, اٹھا کے دیکھا نہیں, بس ہاتھ ڈالتے رہو اور نکالتے رہو, کبھی خالی نہیں ملے گا. واقعہ لکھتے ہیں امام دمیری نے واقعہ لکھا, کہتے ہیں کہ یہ جب میں نے پڑھا تو میں نے میرے پاس ایک تھیلی تھی جس کے اندر میں نے کچھ پیسے رکھے تھے, وہ تھوڑے سے پیسے ہی تھے, لیکن میں نے 30 دن لگاتار سورۃ ملک اس پہ پڑھ کر دم کی. تو کہتے ہیں پھر میں تھیلی میں ہاتھ ڈالتا تھا اور پیسے نکالتا رہا, تو ڈالے ایک ہی بار تھے اور 12 سال تک اس میں سے پیسے نکالتا رہا اور پیسے اس میں سے آتے ہی رہے ہیں. تو کئی لوگ کہتے ہیں جی دعا کرو نا جی برکت ہو جائے, تو بھائی تبارک الذی, برکت والی ہے ذات. اس سورت کو پڑھ, ملک والی سورت ہے, یہ ملکوں میں بھی برکت کر سکتی ہے. کاش کہ ہمارے ملکوں کے لوگ اپنے خزانوں پر, وزیر خزانہ کاش سورت ملک کے ساتھ جوڑ نہ ہوئے. تو ڈالروں والوں کو دیکھتا ہے, تو تیل والوں کو دیکھتا ہے, تو اللہ کی سورت ملک کو پڑھنا ہو, ہمارے وزیر باوضو ہو جائیں, یہ بغیرت لوگ اگر حیا والے ہو جائیں, یہ باوضو ہو جائیں, یہ قرآن پڑھنے والے ہو جائیں, یہ میں بیٹھ کر جھوٹ بولنے کے بجائے قرآن پڑھنے والے ہو جائیں, پھر دیکھیں ان پر اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے. اللہ نے اپنی صفات بیان فرمائیں اور اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے حالات بیان کی اور فرمایا سنو جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے میں نے بہت برکتیں عطا کر رکھی ہیں, ان کو جنتیں عطا کروں گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر میں اس بات پر قدرت رکھتا ہوں کہ میں زمین میں بھی دھسا دوں یا آسمان سے پتھر بھی برسا دوں, میرا ڈرانے سے ڈرو, میرے عذاب سے ڈرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کہتا ہوں اللہم انی اعوذ بک من حبطک الاعمال, یا اللہ ہمارے اعمال ضائع ہونے سے بچا. اللہم انی اعوذ بک من مکرک, یا اللہ ہم تیری ہی پناہ پکڑتے ہیں, اللہ ہم تیرے مکر سے بچا, تیری خدا سے بچا, تیرے استہزاء سے بچا, تیری پکڑ سے بچا. یا اللہ اپنا فضل عطا فرما. بلند آواز سے بولو آمین.
اس کے بعد سورہ القلم ہے، یہ مکی ہے، اس میں 52 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، اور اس کو نون بھی کہتے ہیں، سورہ قلم بھی کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے قسم اٹھائی، نون کی قسم اٹھائی، قلم کی قسم اٹھائی، قلم نے جو لکھا اس کی، اور پھر فرمایا میرا محبوب مجنون نہیں ہے، میرا محبوب مجنون۔ اچھا جی، مجنون کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں جو بندہ پاگل ہو جائے، مجنون ہو جائے، وہ پتھر مارتا ہے، وہ کبھی فصیح بات نہیں کرتا، خوش اخلاق نہیں ہوتا، ہمیشہ غصے میں بھرا رہتا ہے، اسی کو مجنون کہتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا میرا محبوب مجنون نہیں ہے، اور پھر پتہ کیا کہا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو تو بڑے حسن خلق والا ہے۔ حسن خلق والا کبھی مجنون ہو ہی نہیں سکتا، بولو نا سبحان اللہ۔ صاحب ایمان اور منکر کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ قیامت کا دن برحق ہے، ضرور آئے گا۔ اس کی آخری 3 آیات، آیت نمبر 50، 51 اور 52، یہ وہ آیات ہیں اگر کوئی بندہ ان کو 40 دن تک 41 بار فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھے، بڑی سے بڑی نظر بد اور جادو ہوگا تو دور ہو جائے گا۔ میں آپ کو سنا رہا ہوں، فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ آیات مبارکہ 40 دن تک 41 مرتبہ روزانہ فجر کی سنتوں فرضوں کے درمیان پڑھ لو، بس بڑے سے بڑا جادو ہوگا، نظر بد ہوگی، ختم ہو جائے گی، دوبارہ زندگی بھر نہ نظر بد ہوگی نہ جادو ہوگا۔ عظیم عمل ہے، میں نے آپ کو دیا، آپ سارے بولو ہم نے قبول کیا۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ ہے، اس میں 69 آیات ہیں، مکی ہے، 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نام رکھا حاقہ۔ ایک بات کروں گا، پھر اس کے بعد میں اگلی سورت پہ چلا جاتا ہوں۔ حاقہ حق سے نکلا ہے، حاقہ اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے زیادہ سچی بات، سب سے زیادہ حق بات بتانا چاہ رہا ہے۔ میرے محبوب کے دین میں اللہ پر ایمان سب سے زیادہ سچا، نبی آخر الزمان رسول کو ماننا سب سے زیادہ سچا، تمام کتابوں کو ماننا سب سے زیادہ سچا، قرآن سب سے زیادہ سچی کتاب، تمام فرشتوں کو ماننا سب سے زیادہ سچا یقین۔ لیکن فرمایا یہ سارے یقین جمع ہو کر جو سب سے سچا یقین بنتا ہے وہ یہ، تم نبی کی بات پہ اعتماد کر کے مانو۔ ایک دن یہ زمین برباد ہو جائے گی، ایک دن آسمان بے نور ہو جائے گا، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور فیصلے کا دن آئے گا، وہ دن سب سے بڑا سچا دن ہے۔ سارے بولو سب سے بڑا۔ مجھے آواز نہیں آئی آپ کی، میں ذرا اونچا سنتا ہوں، بولا ہوں بلند آواز سے، سب سے بڑا قیامت کا دن، سب سے بڑا سچا دن ہے۔ یہ ایمان ہے، یا اللہ میرا بھی ایمان ہے، میرے سننے والوں کو بھی ایمان ہے۔ آپ سارے بولو ہمارا، بلند آواز سے بولو ہمارا ایمان ہے۔ یہ آج اپنے ایمان کی تجدید پر بلند آواز سے بولو الشکر للہ۔ ایمان کو تازہ کرتے رہنا یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ قرآن رب العالمین نے اتارا ہے، اور رحمت للعالمین جن پر نازل ہوا ہے، اس کو اٹھانے والے متقین، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی کاہن کا منتر نہیں ہے۔ یاد رکھ لینا یہ قرآن بڑی شان والا اور بڑی عزتوں والا کلام ہے۔ اس کے بعد سورہ معارج ہے، 44 آیات ہیں، مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو، کوئی قیامت کے بارے میں سوال کرتا ہے تو ان کو بولو یہ قیامت کا دن آ کر رہے گا۔ اس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائیں گے، پہاڑ رنگی ہوئی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہوں گے، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ مجرم خواہش کرے گا کاش کہ آج میری بیوی ہوتی، میں بیوی کو دے کر اپنی جان چھڑاتا، میری اولاد چلی جاتی میں اپنی جان چھڑا دیتا، اور اپنے بھائی، اپنا کنبہ، سارے انسانوں کے بدلے میں چھوٹ سکتا، لیکن عذاب الہی سے کوئی نہیں چھوٹ سکے گا۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ کافروں کے لیے بات ہو رہی ہے۔ کافروں کے کام تو دنیا میں بھی بچے نہیں آتے، بوڑھے ہونے کے بعد ماں باپ کو اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے کہ جس نے جتنے بوڑھے مرد بوڑھی عورت کی خدمت کی، اللہ اسے اتنی لمبی عمر دے گا کہ وہ خود جب بوڑھا ہوگا اللہ اس کے لیے اسی طرح خدمت والے لوگ عطا فرمائے گا۔ یہ اسلام میں ہے، وہاں پر
جوان شوہر اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر کسی صحت مند کے ساتھ شادی کر لیتی ہے اور اسے اسپتال میں چھوڑ دیتی ہے، بس اس سے نفرت کرتی ہے۔ یہ اسلام ہے جو بیویوں کو شوہروں کی خدمت پہ اتنا اس نے اجر رکھا۔ اگر شوہر کے جسم میں پیپ پیدا ہو جائے، پیپ والے دانے ہو جائیں، بیوی اپنی زبان کے ساتھ ان کو چاٹے، فرمایا پھر بھی شوہر نے خاوند نے جو اسے پہلے دن نوازا تھا اس کا حق وہ آخری دن تک ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو اپنے شوہروں کا تابعدار کیا اس حد تک کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے مانا کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ مت کرنا۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ شوہر کا اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر شوہر غریب ہو جائے، بیوی اس کی عزت چھوڑ دیتی ہے، بیوی اس کے ساتھ بد اخلاقیاں کرتی ہے۔ اور سچے دل سے توبہ کرو کہ زندگی میں جس کسی عورت نے بھی اپنے خاوندوں کو غربت کی وجہ سے ستایا ہے وہ توبہ کرے اور معافی مانگے۔ یہ غربت اور امارت اور یہ حالات کا اچھا ہونا یا برا ہونا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے خبردار، تیرے نصیب میں نے جو جوڑ دیا تو اس پہ اگر صبر کرے گی تو میں تجھے ایمان والے مردوں کے برابر اجر عطا کروں گا۔ اور اس عورت کو قیامت والے دن رسول پاک اپنے ہاتھوں سے جام پہ لیں گے جو اپنے شوہر کی سختیوں پر بھی صبر کرے، جو اپنے شوہر کی غربت میں بھی اس کا ساتھ دے۔ فرمایا اس عورت کو نبی پاک اپنے ہاتھ سے جام پہ لیں گے۔ کتنا خوش نصیبی کا درجہ ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر سندھ میں رہنے والی عورت، پنجاب میں رہنے والی عورت، سرحد میں، بلوچستان میں، اور میں انڈیا میں بھی سننے والے اپنے مسلمانوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ مجھے فیڈ بیک ملتا ہے۔ لکھنؤ والوں آپ کا شکریہ، دلی والوں آپ کا شکریہ، احمد آباد والوں کو شکریہ۔ میں وہاں کی بھی خواتین کو جانتا ہوں کہ جو ایک بار جس کے نام پہ ان کی گرہ لگ جاتی ہے زندگی بھر اس شوہر کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کرتی ہیں، خدمت کرتی ہیں اور اپنے اندر اعزاز محسوس کرتی ہیں کہ شکر ہے ہم اپنے شوہر کی خادمائیں ہیں۔ اللہ ایسی جذبے والی عورتوں کو جس گھر میں بھی ہوں اللہ اس گھر پہ رحمتوں کے پھول نازل فرما، آمین۔ اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں برکتیں عطا فرما۔ اور معاشرہ سجدہ بھی اسی سے۔ یہ کیا ہوا؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جب اچھے حالات ہوں تو پھر یہ مائی ہسبینڈ از ویری بیسٹ، اور جس وقت ذرا سے حالات خراب ہو جائیں یہ مائی ہسبینڈ از ناٹ بیسٹ۔ نہ خبردار، نہیں، تیرے اللہ نے اب جو تیری تقدیر میں بنا دیا اس کے ساتھ خوش ہو جا، اب ناراضگیاں نہ کر۔ تو اپنے ماں باپ کے گھر سے اگر لاڈ پیار سے پل کے بھی آئی ہے تو اب قربانی دے، شکر ادا کر الحمدللہ کہ اللہ نے تجھے تیرا شوہر عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو آباد کرے، اور یہ اسلامی سوچ کے مطابق ہماری عورتوں، ہماری لڑکیوں کی سوچ اچھی بنائے۔ آج کل جو آزاد معاشرہ ہے وہ گھروں کو برباد کرنے والا ہے۔ اس لیے یوٹیوبر، فیس بک اور سوشل میڈیا کی پروان چڑھنے والی نسلوں، عورتوں، لڑکیوں، تم اپنی خواہشات کو کنٹرول میں کرو۔ تمہارا جو فیصلہ تمہارے والدین کر دیں اس پہ راضی ہو جاؤ، اور اپنی مرضی مت کرو، اللہ کی مرضی پر چلو۔ والدین تمہارا ہاتھ جس کے ہاتھ میں دے دیں گے اس میں برکت ہوگی۔ کبھی بھی نخرے نہ کرنا، والدین کی مرضی میں قربان ہو جاؤ، اس میں تمہارے لیے بہت برکت ہوگی، بڑا بھلا ہوگا۔ یہ میرا اس وقت ٹاپک نہیں، ورنہ میں اس وقت عنوان پہ بولوں تو بہت کچھ میرے پاس ہے، لیکن میں انشاءاللہ پھر کسی وقت اللہ تعالیٰ میں موقع عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ نوح کی خدمت میں۔ 28 آیات ہیں، مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے پورا ان کے نام کی صورت نازل کر کے واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اسْتِغْفَارًا۔ میں نے قوم سے کہا ہے قوم بڑے بڑے گناہ تجھ سے ہو چکے ہیں، گھبرا نہیں۔ 900 سال کی عمریں ہوتی تھی، ہزار سال، 2,000 ہزار سال کی عمریں ہوتی تھیں، تو ان کے 600 سال 700 سال گناہوں میں گزرے ہوئے۔ حضرت نوح نے فرمایا جتنے 100 سال بھی تمہارے گناہوں میں گزرے ہیں، ایک بار کہہ دو اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ سینکڑوں سالوں کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا، تمہیں معاف فرما دے گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا،
اللہ تمہارے اوپر وقت پر بارشیں بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ مَنْهَارًا. استغفار تم کرو، اللہ تمہیں لڑکے بھی عطا کرے گا اور تمہیں مال کے ذریعے مدد بھی دے گا، تمہارے لیے خوشیوں کی لہریں بہریں جاری کر دے گا. چنانچہ انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان قوم کے اندر، دراصل ان کی بت پرستی کی عادت تھی. ان کے بت تھے یغوث، نصر اور یعوق، ود. ان بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے. انہوں نے بتوں کی پوجا نہ چھوڑی تو حضرت نوح علیہ السلام جلال میں آ گئے اور انہوں نے دعا کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ اس زمین پہ کافروں کا کوئی گھر نہ چھوڑ. بیٹا اپنا بھی انہی کا دوست تھا، کنان. اللہ نے فرمایا تو تیاری کرو، کشتی بناؤ. وَيَصْنَعَ الْفُلْكَ. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے. اتنی بڑی کشتی بن گئی، اس کے اندر دنیا کی ہر چیز کا جوڑا جوڑا آ گیا. سب سے نیچے والی منزل میں جانوروں کو رکھا، اس سے اوپر والی منزل میں پودوں نباتات کو رکھا، سب سے اوپر انسانوں کو رکھا. آپ تشریف فرما ہو گئے. اپنے بیٹے سے کہا بیٹا آ جا کشتی میں سوار ہو جا. نہیں ابو میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. لا عاصم اليوم من امر اللہ. اللہ کا حکم جب آ جائے کوئی پہاڑ نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا. آج نبی کی کشتی میں آ جاؤ تم بچ جاؤ گے. اللہ کے رسول نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو کہا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح. لوگوں میری اولاد فاطمہ زہرا کی اولاد حسنی حسینی سید زادے کشتی نوح کی طرح ہیں. من رکبہا فقد نجا. جس نے آل رسول کی محبت کی سواری تھام لی وہ نجات پا جائے گا. من تخلف عنہا ہلکا. جس نے آل رسول سے نفرت کی وہ برباد ہو جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا آ جا. نہیں آیا. وحال بینہما موج. اچانک ایک موج آئی، اس نے پٹک کر ان کے بیٹے کو ضرب. اللہ میرا بیٹا. فرمایا اے نوح نہ اب نہیں بولنا. انہو لیس من اہلک. یہ تیری اولاد میں سے نہیں ہے، اس کا عقیدہ خراب تھا. انہو عمل غیر صالح. اس عقیدے کے مطابق اس کا عمل بھی خراب تھا، عقیدہ بھی خراب، عمل بھی خراب. اس کا مطلب یہ ہوا سید زادہ وہی قابل تعظیم ہے جس کا عقیدہ ادب والا ہو. جو میں خود حسنی حسینی سید بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اگر ہو سید زادہ کتنا بھی اس کا اچھا نسب ہو، لیکن اگر وہ ختم نبوت کا منکر ہے، قادیانی ہے، تو وہ سید نہیں رہے گا، وہ قابل احترام نہیں رہے گا. اگر وہ بد مذہب ہے، صحابہ اکرام کی بے ادبی کرتا ہے، اہل بیت کی بے ادبی کرتا ہے، وہ سید نہیں رہے گا، قابل تعظیم نہیں ہے. قابل تعظیم وہ ہے جو نبی پاک کا ادب کرے، صحابہ اکرام کا ادب کرے، ختم نبوت کو مانے، صحابہ اکرام کو مانے، اہل بیت کو مانے. پھر ایسے سید کے پیروں کی خاک سرنے سے بھی زیادہ اونچی ہے. پھر ایسے سید کی خدمت میں بیٹھ جانا، ایسے سید کے ہاتھ چوم لینا، ایسے سید کے قدم چوم لینا، ایسے پھر سید کی ہر شان ہر احترام اس کے لیے کرو. اپنی امی سے بڑھ کر ادب کرو، اپنے ابو سے بڑھ کر ادب کرو، اپنے بیٹوں سے بڑھ کر ادب کرو، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر ادب کرو. ایسا سید پھر قابل احترام. پھر اس کا عمل نہ دیکھو. جس کا عقیدہ اتنا اچھا ہو وہ عمل کے لحاظ سے کتنا بھی کھوٹا کیوں نہ ہو وہ سچے عمل والوں سے بھی زیادہ آگے ہے. اس کے بعد سورۃ جن ہے اور اس کے اندر 28 آیات ہیں. مکی صورت ہے، 2 رکوع ہیں. نبی پاک طائف سے واپسی پہ آئے تو ایک علاقہ آتا ہے وادی نخلہ. میں نے اس کی زیارت کی ہے، میں وہاں پر، اور گزرا بھی رات کے ٹائم ہی تھا، اور یہ رات 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا. دیکھو ذرا پلیز توجہ کرو، میں 2 منٹ میں اپنی بات مکمل کروں. میری طرف دیکھو ذرا، رات کے 2:30 بجے کا ٹائم ہو، یہ حال ہی خالی ہو، یہ حال خالی ابھی 2:30 بجے کا ہی ٹائم ہے نا، حال خالی ہو، آپ میں سے اکیلا کوئی بندہ یہاں ہو اور اچانک اس کے ساتھ 3-4 جن آ کے چمٹ جائیں، جی اس کا کیا حال ہوگا؟ سوچو ہے. نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں ذرا واقعے پہ غور کرو. وادی نخلا تھی، حال نہیں تھا کوئی، وادی نخلا تھی، جنگل ہے، آج بھی جنگل ہے، آج بھی وہاں کا مکان شکان کچھ نہیں ہے. میں وہاں سے گزرا ہوں، طائف شریف جا رہا تھا، شامخ پہاڑ کے اوپر جب چڑھ رہے تھے تو سائڈ پہ جو ہے نا یہ وادی نخلا ہے. جب اتر رہے تھے وادی نخلا
میں نے دیکھا آج بھی وہ بالکل ویران وادی ہے. اس میں سے حضور رات کو تنہا گزر رہے تھے. اچانک حضور کے جسم کے ساتھ نماز حضور پڑھ رہے تھے وادی نخلا میں, کوئی تہجد کی نماز تھی حضور پڑھ رہے تھے, یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نوافل پڑھ رہے تھے. تو اس وقت حضور کے ساتھ ادھر سے 500 جنات عمرہ کر کے جا رہے تھے. خانہ کعبہ کا عمرہ کر کے جا رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ کوئی ہستی نماز پڑھ رہی, حضور اونچا اونچا قرآن پڑھ رہے تھے. انہوں نے آ کے پہلے حضور کا منہ دیکھا, چہرہ دیکھا, حضور کو دیکھا, پھر حضور کے ساتھ چمٹ گئے. پھر 1 چمٹا, 2 چمٹے, 3 چمٹے, 500 جنات حضور کے ساتھ چمٹ گئے, حضور کا قرآن سنتے رہے. اور حضور کو کوئی پرواہ نہیں تھی, حضور قرآن پڑھتے رہے, نماز پڑھی. سلام پھیر کر حضور نے ان سب کو پیچھے ہٹایا. ادھر پیچھے ہٹو, کیا بات ہے, کیا بات ہے. کہنے لگے آپ کون ہیں؟ حضور فرمایا میں آخری رسول ہوں. فرمایا اچھا تو آپ تم کون ہو؟ کہا جی کہ ہم نصیبین کے علاقے کے جن ہیں. تو حضور نے فرمایا پھر میرے اوپر ایمان لے آؤ. چنانچہ وہ ایمان لے آئے, کلمہ پڑھا, حضور کے غلام بن گئے. واہ میرے مصطفیٰ, ادھر کسی کے ایک جن چمٹ جائے تو وہ سنبھلتا نہیں ہے. 500 جنات ہیں اور حضور نے ان کو اپنا غلام بنا لیا. اللہ نے اس واقعے کی شان میں یہ صورت جن نازل فرمائی. سونیا تیری شان ہے, کادو یکونون علیہ لبدا, وہ تیرے ساتھ چمٹ کے رہے تھے. اور محبوب تجھے کوئی پرواہ نہیں تھی, تو میرے قرآن پڑھے جا رہا تھا, تو میری نماز پڑھے جا رہا تھا. پتہ چلا قرآن پڑھنے والے پر جن اثر نہیں کرتا, ایک کیا 500 جن بھی اثر نہیں کرتے. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا عاشق بنا دے, بولو آمین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سردی لگی اور حضور آئے اور گھر میں حضور نے کمبل اوڑھ کر حضور لیٹ گئے. کمبل کائنات میں کون نہیں اوڑھتا اور کون نہیں لیتا؟ کائنات میں بڑے بڑے کمبل لیتے ہیں لوگ, سبھی کمبل اوڑھتے ہیں, پر کسی کو کمبل والا کہہ کے اللہ نے بلایا نہیں. یہ کیا مسئلہ ہوا کہ قرآن مجید پارہ نمبر 29 سورہ مزمل نازل ہوئی, مکی صورت ہے, 2 رکوع ہیں, 20 آیات ہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل, او کمبل اوڑھ کے لیٹنے والے, سبحان اللہ, قم اللیل الا قلیلا, رات کے تھوڑے سے حصے میں اٹھ جایا کرو نا, رات کو تھوڑی سی نماز پڑھ لیا کرو نا, نصفہ آدھی رات, یا ان کو اس سے بھی تھوڑا حصہ, انہو قلیلا او زد علیہ, یا تھوڑا سا بڑھا لو جیسے آپ کی طبیعت کرتی ہے. ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن آپ پڑھو تو پھر ٹھہر ٹھہر کے پڑھو, عرش والا بھی سنتا ہے اور بڑا سکون آتا ہے. آپ کا قرآن کائنات کو سکون بخشتا ہے, اللہ خوش ہوتا ہے. تو اللہ نے حضور پر صورت مزمل نازل فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم بھی دیا, فرمایا لوگو اللہ کے رستے میں خرچ کرو, جو یہاں خرچ کرو گے تمہیں قیامت کے دن وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ وخیر واعظم اجرا واستغفر اللہ, اللہ سے توبہ کیا کرو, جو کچھ خرچ کرو گے اللہ کے ہاں ملے گا, توبہ کرتے رہو, ان اللہ غفور رحیم, اللہ بخشنے والا ہے. سورہ مدثر مکیہ ہے, اس میں 56 آیات ہیں, 2 رکوع ہیں. وہ کچھ دنوں بعد حضور نے چادر اوڑھ لی, چادر اوڑھ کے لیٹے تھے. اللہ نے چادر کی قسم, یا ایھا المدثر, ہے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے, بولو اے سبحان اللہ. کبھی مزمل کہتا ہے, کبھی مدثر کہتا ہے. میں آپ میں اللہ کرے تھوڑا سا آپ میں سے ذوق ہوتا, علم والے جتنے لوگ بھی ہیں نا محبت کے ساتھ, وہ جانتے ہیں آسمانی کتابوں میں کسی نبی کو اللہ نے ان کے لباسوں کے ساتھ یاد نہیں کیا. یا آدم, یا نوح, یا عیسیٰ, یا موسیٰ, یا ابراہیم, یہ کون آیا ہے چادر لے تو چادر کے ذریعے یاد ہو رہا ہے, وہ کمبل اوڑھے تو کمبل کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے. مسلمانوں, تمہارے نبی کو بھی نبیوں کی طرح نہیں کہا اللہ نے, نبیوں جیسا نہیں, وہ نبیوں میں رہ کر بھی نبیوں سے افضل والا ہے, بولو ذرا سبحان اللہ. ہمیں تو ہمارے امام نے کہا کہ یوں کہا کرو, سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ محبت والے پڑھ رہے ہو نا, دل میرا چاہتا ہے کہ کاش ادھر ہی آج شہری کا انتظام کروں, لیکن بس ابھی اختتام کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جہنم والوں کی بات کی کہ جہنم میں جب جہنمی ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں پہنچے ہو, کیسے جہنم میں؟ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین, ہمارا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نطعم المسکین, اور ہم
کھانا نہیں کھلاتے تھے مسکینوں کو. کنا نخوض مع الخائضین. اور نبی پاک کے خلاف جو لوگ باتیں کرتے تھے ہمیں وہ اچھی لگتی تھیں. سائڈیں دیکھتے ہو, مرزا جیلمی نے کیا کہا, اس نے کیا کہا, سنو, بڑی حدیثیں پڑھتا ہے, خبردار بد مذہب کی باتیں نہ سنو, بد عقیدہ بے ادب گستاخ جس سے ایک مرتبہ بدبو آ جائے کہ وہ گستاخ ہے, اس سے اپنے آپ کو تعلق توڑ دو. میرے امام محمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, اگر تمہارا باپ ہو, تمہارا بھائی ہو, تمہارا پیر ہی کیوں نہ ہو, تمہارا استاد ہی کیوں نہ ہو, اگر بارگاہ مصطفیٰ میں بے ادبی کرے, تو آپ نے حسام الحرمین میں ارشاد فرمایا, مکھی دودھ میں جس طرح پڑی ہوتی ہے اور تم اٹھا کے پھینک دیتے ہو, اس طرح اپنے بڑے سے بڑے تعلق والے کو اٹھا کے پیچھے پھینک دو, اپنے آپ کو مصطفیٰ کے ساتھ جوڑے رکھو. سورۃ القیامہ آیات 40 ہیں, مکیہ ہے, رکوع اس کے اندر اللہ کریم نے 2 رکوع میں بڑی پیاری بات کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا, قسم ہے مجھے قیامت کی, اور قسم ہے مجھے اس نفس کی جو اپنے آپ کو ملامت کرنے والا ہو. نفس لوامہ کی قسم اللہ نے اٹھائی. اللہ ہے, کریم ہے, وہ نہ بھی اٹھائے, لیکن انسانوں کی اللہ کو جو حالت پسند ہے نا, وہ یہ کہ جو اس سے غلطی ہو جائے اپنے آپ کو ملامت کرے, ہائے مجھ سے کیوں ایسا ہو گیا. شرمندگی اور ندامت جس نفس میں آ جائے اور اپنے آپ کو ملامت کرے, اللہ کو وہ بندہ بہت اچھا لگتا ہے. سورہ دہر, اس میں 21 آیات ہیں, مکی ہے, 2 رکوع ہیں. میں مرید ہوں سادات کنگر شریف کا. میرے حضور غوث جہاں پیر کنگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صورت بڑی پسند. بعد میں پتہ چلا یہ صورت سیدہ فاطمہ زہرا کو بھی بڑا پسند, یہ صورت مولا علی کو بھی بڑی پسند. پتہ چلا اس میں ان کے گھرانے کا ذکر بھی ہے اور ان کی ایک بات کا ذکر بھی ہے. بڑے عظیم عنوانات ہیں اس کے اندر. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے, تھا تو انسان لیکن وہ قابل ذکر نہ تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, ہم نے انسان کو ایک نطفہ سے بنایا ہے جو اچھلنے والا قطرہ, اس سے بنایا ہے. نبتلی ہے, لیکن اس کو ہم نے مختلف جگہوں سے گزارا. فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے انسان کو سننے والا بھی کر دیا, دیکھنے والا بھی کر دیا. 12 ارب ڈالر لگائے امریکہ نے, یورپ نے, اور اس بات پر پہنچے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچے میں روح پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے جسم کا کون سا حصہ کام کرتا ہے. آئے پیر پہلے چلتے ہیں, ہاتھ چلتے ہیں, زبان چلتی ہے, کیا ہوتا ہے پہلے. تو 12 ارب ڈالر لگانے کے بعد وہ اس جگہ پر پہنچے کہ ماں کے پیٹ میں انسان سب سے پہلے کانوں سے کام لیتا ہے, سب سے پہلے وہ سنتا ہے, پھر اس کے بعد وہ دیکھتا ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے کملی والے نے بیان کر دیا تو ڈاکٹر کیت مور اور بڑے بڑے ڈاکٹروں نے کلمہ پڑھا, اسلام قبول کر لیا. واہ محمد چٹائی پہ بیٹھ کر اپنے مسلمانوں کو وہ بات بتا گیا. ہم اربوں ڈالر لگا کے جہاں پر پہنچے ہیں, تو نے مسلمانوں کو اپنے قرآن کے ذریعے وہاں پر پہلے ہی پہنچا دیا ہے. واہ مسلمانوں, سلام کرو اس کملی والے آقا کو کہ یہ سورہ دہر کی پہلی آیت مبارک ہے. اس کے اندر فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. یہ دوسری آیت ہے, فرمایا ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا, اور فرمایا نبتلی ہے, ہم نے اس کو مختلف جگہوں سے گزارا, مختلف پروسیس سے گزارا. فجعلناہ, پھر ہم نے اس کو بنا دیا سمیعا بصیرا, سننے والا اور دیکھنے والا. پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور نیک بندوں کی بھی بات کی اور فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. اس میں مولا علی کا ایک واقعہ بھی موجود ہے, لیکن ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے ہم آگے چلتے ہیں. ہم نے آپ پر یہ قرآن اسی لیے اتارا ہے تاکہ لوگوں کو صبر کرنا آ جائے. آپ کسی گناہگار اور ناشکر کی بات کی طرف توجہ نہ کریں. رات کی طویل گھڑیوں میں سجدہ اور تسبیح کیا کریں. کیا خوش نصیب ساتھ ہمیں اس پر کبھی عمل کرنا نہ ملا. آج ہمیں اس پر عمل کرنے کا موقع ملا ہوا ہے. بہت سبحان اللہ. سورہ مرسلات مکیہ ہے, 50 آیات ہیں, 2 رکوع ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی, مختلف صفات کی قسمیں اٹھائی ہیں. دیکھو غور کرو ذرا, پلیز توجہ کرو. والمرسلات عرفا, قسم ہے ان کی جو مسلسل بھیجی جاتی ہیں اور وہ جانی پہچانی ہیں. وہ کیا ہیں نہیں بتایا. والعاصفات عصفا, کیا ہیں جو جھوڑتی ہیں, لیکن وہ ہیں کون نہیں بتایا.
فالملقیات ذکرا، یاد کو دلوں میں داخل کر دیتی ہیں. وہ کون ہے نہیں بتایا. اس کا مطلب ہے صفات کی قسم اٹھائی، موصوف کو چھپا دیا. یہ 5 ہیں قسمیں، 5 صفات کی قسم اٹھائی اور ان موصوفات کا ذکر نہیں کیا. تو اذا جاء الاحتمال، جب احتمال آ جائے تو کسی احتمال کو بھی قبول کر سکتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں اس میں 5 چیزیں ہی مراد ہیں. یا اس سے مراد اولیاء اللہ ہیں، یا اس سے مراد ہوائیں ہیں، یا اس سے مراد فرشتے ہیں، یا اس سے مراد قرآن کی آیات ہیں. فرمائیے یا کہاں، فرمائیے 5 ہی مراد ہو سکتے ہیں. اب تھوڑی تھوڑی تفسیر اس کی ہو جائے. اگر اس سے مراد فرشتے ہیں تو جانے پہچانے فرشتے جن کی قسمیں، اب ساری صفات فرشتوں کے ساتھ آ جائیں گی. وہ جھنجھوڑتے ہیں، کیا مطلب جو حضور کے غلام ہیں ان کا تو سلام حضور تک پہنچاتے ہیں، جو گستاخ ہیں ان کا یہ جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے مراد اگر اولیاء اللہ ہیں، فرمایا اولیاء اللہ جانے پہچانے ہیں. لیکن کہا کیا؟ عرفا. جو اولیاء اللہ ہیں عرف کے ساتھ زیادہ تر مشہور ہیں. میں نے نام لینا ہے ابھی آپ کو، حضرت علامہ قبلہ قاضی جسٹس سید محمد عثمان علی شاہ، میں نے نام لیا، آپ میں سے سبحان اللہ کسی نے نہیں بولا، اس لیے اب میں عرف لوں گا. لال شباز قلندر، عرف لیا تو آپ نے سبحان اللہ بولا، کیونکہ قرآن نے کہا والمرسلات عرفا، قسم ہے ان کی ہیں جانی پہچانی، ہیں جانی پہچانی، اپنے عرف کے ساتھ جانی پہچانی ہے نا جی. میں نام لوں گا حضرت علامہ مولانا مفتی شیخ الحدیث و تفسیر سید محمد علی شاہ صاحب. آپ نے کوئی نام سبحان اللہ نہیں بولا کہ یہ کس کا نام لے رہے ہیں. اور اب میں کہوں گا جس کا لیا ہے اسے دنیا داتا گنج بخش کہتی ہے. اب دیکھو نا، میں نے کہا حضرت قبلہ پیر سید الحاج الحافظ القاری سید معین الدین شاہ، آپ کو نہیں پتہ چلا، لیکن میں کہوں گا خواجہ غریب نواز کا نام میں نے لیا ہے. یہ بات ہے کہ عرف کے ساتھ زیادہ تر اولیاء اللہ مشہور ہیں. ابھی میں اگر نام لوں، ایک بندے کا نام لے رہا ہوں، جسٹس ہے، کھتووال کا جسٹس ہے، کھتووال کا جسٹس ہے، قاضی ہے، فرید اس کا نام ہے، لیکن آپ کو نہیں پتہ چلا. مگر میں کہوں بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، عرف کے ساتھ یہ ہستیاں مشہور ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وہ 5 مختلف صفات کی قسمیں اٹھائی ہیں، موصوفات کی قسمیں اٹھائی ہیں. پھر فرمایا کہ یاد رکھ لینا متقین کا انجام بہت اچھا ہوگا، اور مجرموں کو تنبیہ کی جاتی ہے. اسی کے ساتھ ہمارا 29واں پارہ ختم ہو گیا. وما علینا الا البلاغ المبین.